الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 22 ہے، باب فی المخنثین، ہیجڑوں کا بیان۔ مخنث دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پیدائشی طور پر صنفی طاقت سے محروم ہوتے ہیں اور ان میں اس قسم کے جذبات بھی نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ لوگ جو مردانہ صفات کے حامل ہونے کے باوجود زنانہ وضع قطع اختیار کرتے ہیں۔ تو جو پہلے قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر سختی کے اندر تھوڑی سی نرمی برتی جا سکتی ہے، لیکن جو دوسری قسم کے افراد ہیں ان کے اندر کسی قسم کی نرمی برتنا صحیح نہیں ہے، ان کو عورتوں کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آئیے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1902، سیدہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو گھر میں ایک مخنث کو عبداللہ بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے سنا، اگر اللہ نے کل طائف کی فتح نصیب فرمائی تو میں تجھے ایک عورت دکھاؤں گا جو اتنی موٹی ہے کہ آتی ہے تو 4 بل پڑتے ہیں یعنی نظر آتے ہیں، اور جاتی ہے تو 8 بل اس کے اوپر پڑتے ہیں، یعنی بہت موٹی ہے اور خوبصورت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخرجوہ من بیوتکم، کہ اسے گھروں سے نکال دو۔ تو یعنی اس قسم کے جو عورتوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والے ہوں یا ان کے معاملات کی ان کو جانکاری ہو، تو ایسے مخنثین کو اپنے گھروں کے اندر داخل نہیں ہونا دینا، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر سے نکالنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے غیر محرم مرد یا مخنث ایسے بے جھجک ان کے اندر داخل نہ ہوں، ان کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں اور نہ ہی خود ان کے اندر جائیں۔ حدیث نمبر 1903، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 1904، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ جن امور کے اوپر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرما دیں وہ کام کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور اس سے اجتناب کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے مشابہت کا تذکرہ کیا، یہ مشابہت لباس میں بھی ہو سکتی ہے، زیب و زینت کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور بول چال کے انداز کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کہ کسی بھی قسم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ آج مردوں کا جو مرد داڑھی منڈواتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، اور عورتوں کا ننگے سر گھومنا یا اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے گھومنا، یہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور یہ سارے وہ کام ہیں جس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ان کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے کاموں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں ایسے امور سے اجتناب کرنا چاہیے جس کے اندر صنف مخالف کی مشابہت آتی ہو، چاہے وہ لباس کے اندر مشابہت آ جائے، چاہے وہ چال ڈھال کے اندر مشابہت آ جائے، چاہے وہ انداز گفتگو کے اندر مشابہت آ جائے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا